ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں ذرا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ قانونی معاملات پہ تو کمال دسترس رکھتے ہیں، تو پہلے ذرا قانونی معاملہ، ملکی عدالت کا معاملہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، یہ جو ابھی اپیلیں خارج کی گئی ہیں عدالت کی جانب سے، اب کیا آپشن ہیں نواز شریف صاحب کے پاس؟ وہ کیا آپشنز رکھتے ہیں آگے اپنے لیے جو وہ چاہتے تھے اور ابھی اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عادل جی. اس کے سوال کو ہم تھوڑا سا کرتے ہیں 2-3 حصوں میں تقسیم. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک ججمنٹ تھی جو ججمنٹ آف کنوکشن ہے، یعنی ان کو سزا دی گئی تھی ایک ایسی عدالت کی جانب سے جس میں ان کا ٹرائل ہوا، اور ٹرائل کے درمیان وہ پیش ہوتے رہے. ہر تاریخ کے اوپر ان کے وکلاء تھے جو مہینوں تک بحث کرتے رہے. اس کے بعد کورٹ نے میرٹ پہ یہ فیصلہ دیا کہ ایک ریفرنس میں ان کو 7 سال اور دوسرے میں ان کو 10 سال، ٹوٹل نواز شریف کو کل 17 سال قید کی سزا سنائی گئی. دس از ون. اور یہ جب تک لکھا نہ جائے کہ یہ سمپل امپریزنمنٹ ہے تو جو پریزن رولز ہیں ان کے مطابق پھر مشقت بھی لی جا سکتی ہے، جس طرح کی مشقت کرنے کا کوئی شخص اہل ہو جسمانی طور کے اوپر. ایک پہلو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپیل جب فائل ہوئی تو تب وہ جیل میں تھے، اس لیے یہ اپیل ایسی نہیں تھی کہ کوئی ایبسنشیا والی تھی. اور جب اپیل کے دوران انہوں نے وہ بیماری جس کو اب ان کی بیٹی نے انکار کر دیا کہ میرے ابا تو بیمار نہیں ہے، وہ چاہیں تو میں بلاؤں تو وہ شام کو بھی آ سکتے ہیں، شام کی فلائٹ سے بھی آ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے باہر گئے تو وہاں ان کو فوائد ملے جس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اب جو ان کے پاس یہاں پہ آپشن تھا وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہے، اپیلیٹ فورم صرف ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب پٹیشن وہ لے کے جائیں گے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن اس کے لیے جب تک وہ پاکستان میں سرنڈر نہیں کرتے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں جا سکتے. اس لیے وہ جو ٹائم ہے اس اپیل کا وہ بھی گزر جائے گا اس عرصے کے اندر. ٹھیک. اب جب وہ یہ دوسرا پہلو تھا. میں ذرا ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں پھر آپ ذرا اس کی اور وضاحت کر دیجیے گا. اب اگر وہ جب بھی پاکستان آئیں گے تو کیا وہ فوراً ان کی گرفتاری ہوگی، ایئرپورٹ سے گرفتاری ہوگی اور اس کے بعد وہ نیب کے حوالے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے ان کے پاس پھر یہ آپشن بچے گا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں، جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ اب ان کے پاس صرف ایک فورم موجود ہے؟ جی، وہ چونکہ سزا یافتہ قیدی ہیں اس لیے عادل وہ باہر سے گرفتار ہو کے آئیں گے، اور اگر یہاں پہنچتے ہیں وہ کسی جگہ اترتے ہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار کر کے نیب کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اگر کسی نئے مقدمے میں ان کو شامل تفتیش کرنا ہو تو پھر نیب ان کی کسٹڈی لے سکتا ہے، لیکن وہ فوری طور پہ ٹرائل کورٹ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا ودن 24 آورز. اور جس جج محمد بشیر صاحب نے غالباً ان کا ٹرائل کیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد کے فاضل جج ہیں، تو وہ پھر ان کو فوراً سزا کاٹنے کے لیے جیل میں پروانہ بھیجیں گے کہ بھاگا ہوا قیدی گرفتار ہو گیا دوبارہ اور اس کو سزا کاٹنے کے لیے بند کیا جائے بندی خانے میں. یہ ہوگا ان کے ساتھ. نواز شریف کو نہ قبل از گرفتاری مل سکتی ہے، صرف پاکستان میں داخل ہونے کی ان کو عبوری ضمانت مل سکتی ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اور عدالت تک پہنچنے کی. ٹھیک. اس لیے ان کے پاس یہ آپشن ختم ہو گیا، آزادی والا آپشن جب تک یہ ججمنٹ موجود ہے. اور پھر اس کے بعد وہ درخواست دیں گے جس کے اوپر دوسری سائڈ کو نوٹس ہوگا کہ کیا یہ کیس بحال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ججمنٹ کے آخر میں لکھا ہے انہوں نے کہ جب وہ درخواست دیں گے ریسٹرکٹ کرنے کی، دوبارہ مقدمہ کھولنے کی، تو وہ ان اکارڈنس ود لا ہوگا فیصلہ. لا یہ ہے کہ جنرل مشرف کو یہ ریلیف عدالت نے انکار کر دیا تھا، نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے. اب سر گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ اور جو پروسیکیوشن ہے دونوں فیڈرل اور پروونشل، وہ کس طرح جو ہے وہ اس کیس کو پرسو کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی وہاں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں، جو آپ نے کہا کہ اگر وہاں گرفتار ہوں گے، وہاں تو نہیں، یہیں کا آپشن ہے وہ جب بھی یہاں آئیں گے یہاں گرفتار ہوں گے. تو اب وفاق اور صوبے کے پاس کیا آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی، آپ نے درست کہا کہ وفاق اور صوبے کی جو پروسیکیوشن ہے اس کے پاس آپشن ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو اس میں کسی جگہ پہ یا پنجاب وہ مدعی نہیں ہے. یہ چونکہ ایک اسپیشل لا کا کیس تھا جو نیب آرڈیننس 1999 جو نواز شریف کی خواہشوں کی غلامی میں اس وقت ان کی جو گورنمنٹ تھی 2/3 میجورٹی جس کو دلوائی گئی تھی، وہ انجینئرڈ گورنمنٹ تھی ان کی، تو اس نے یہ قانون بنایا تھا جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اب. اور بنایا تھا انہوں نے شہید بی بی کے لیے جن کا میں وکیل تھا اس وقت. جو پہلا ہے پنجاب کے پاس، جب بیل ہوئی تھی اور ملک سے باہر گئے تھے، پنجاب گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا تھا
کہ اگر وہ 8 ہفتے میں واپس نہیں آتے تو ان کے کسٹڈی کے لیے یا ان کی بیل کینسلیشن کے لیے گورنمنٹ موو کر سکتی تھی. پنجاب گورنمنٹ کا مطلب ہے دی پروسیکیوشن آرم آف دی پنجاب گورنمنٹ, کہ جو ان کا پروسیکیوشن برانچ ہے وہ موو کر سکتا ہے. اور یہاں وفاقی حکومت نہیں موو کرے گی بلکہ وہ موو کر سکتا ہے نیب, اس لیے کہ نیب کا سزا یافتہ قیدی ملک سے مفرور ہوا ہے. جب بھی وہ گرفتار ہوگا تو پھر نیب وہ آپشن استعمال کرے گی, لیکن اس کو گرفتاری کے لیے بھی یہ دونوں پروسیکیوشنز بھی موو کر سکتی ہیں. اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وفاقی حکومت, میرے خیال میں تو بڑی سیریس ایفرٹس پہلے بھی ہوئی ہیں, لیکن اس وقت ان کو 2 فائدے حاصل تھے. ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے میں بیمار ہوں, جو اب وہ ان کی بیماری والا آرڈر جو ہے مرج ہو گیا اس فائنل آرڈر میں. اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ جب کووڈ ٹھیک ہوگا تو میں علاج کراؤں گا. اب تو فلائٹس بند ہیں کچھ ملکوں کی, کچھ وائٹ میں, کچھ گرے میں, کچھ یلو میں, کچھ ریڈ میں, وہاں اترنے کے لیے. ادروائز تو وہاں سارا کھلا ہوا ہے. علاج انہوں نے نہیں کرایا. مریم صاحبہ نے کہا ہے جس کا دوڑ دوڑ کی. جی آپ نے جو ابھی حوالہ بھی دیا ہے اس کا, گزشتہ روز جو بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی گارنٹی دے تو ہم ان کو شام میں واپس بلا لیں گے. تو اب یہ جو آگے اگر فردر اس کی جو بھی لیگیلٹی ہے, جو پروسیس چلنا ہے, کیا یہ بیان بھی جو ہے وہ کسی طرح قانونی طور پہ, ابھی میں سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا کیونکہ سیاسی طور پہ تو بہت چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں, ہو جاتی ہیں, اور شاید کچھ اثرات ہوتے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی کہہ دیں, لیکن قانونی طور پہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ان کی صاحبزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی شام میں بلا سکتے ہیں, نہیں ایک عدالت نہیں بلا سکتی, ایک پوری حکومت نہیں بلا سکتی, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں چاہوں شام میں بلا لوں, مجھے کوئی گارنٹی دے. ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ یہ اعتراف جرم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت شدہ حقیقت کو اب پہلی دفعہ مور تصدیق لگا کر اس کو تسلیم کر لیا ایک اعترافی بیان کے ذریعے سے کہ ان کے ابا بیمار نہیں تھے, وہ بہانہ لگا رہے تھے, اور پوری قوم کو اور پورے نظام کو دھوکہ دہی کے ذریعے سے وہ باہر چلے گئے. یہ ثابت ہو گیا. اب اس کا کیا ہو سکتا ہے, اس کے 2 پہلو ہیں. اس کا پہلا پہلو یہ ہے, میں پولیٹیکل بات نہیں کروں گا, قانونی, کہ اس بیان کو بنیاد بنا کے کوئی عدالت نوٹس لے سکتی ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے, تو ہم ان کو راہداری دیتے ہیں. ٹرائل کورٹ میں اگر نیب موو کرے تب بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی کسی اور عدالت میں بھی جایا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ 2 جگہ پہ ان کو علیحدہ علیحدہ سے ملی ہوئی تھی ریلیف, جو ملی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ملی تھی اور پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ سے بھی ملی تھی. ایک یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی, یہ چونکہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, تو یہ شہباز شریف کے خلاف یہ کارروائی کی جا سکتی ہے کہ وہ صادق اور امین, ویسے تو پہلے بھی ان کے بڑے چرچے تھے, لیکن اب آفیشلی نہیں رہے, جب وہ گارنٹر تھے اس بنیاد کے اوپر. جی ہاں, لیکن اگر وہ یہ پلی لے لیں کہ وہ تو ابھی بھی بیمار ہیں, اگر وہ یہ حلفیہ بیان. سر بابر ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو یہ پلی لے سکتے ہیں نا جی, کہ میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا, وہ ابھی بھی بیمار ہیں, اپنا علاج کروا رہے ہیں, اور وہ اس طرح نہیں آ سکتے. یہ تو ایک ان کی صاحبزادی کا بیان ہے, وہ ان پہ کیسے اس کا اونس آئے گا گارنٹر ہونے کے باوجود؟ دیکھیے جو گارنٹور ہے نا, ضامن کے بارے میں جو قانون ہے اس کی میں آپ کو دیسی زبان میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ ضامن یا تو دے گا یا دلائے گا, ضامن یا دے یا دلا. ٹھیک ہے, اس لیے اس نے لکھ کے جو دیا ہوا ہے ضامن نے, اس کیس میں شہباز شریف ہیں ضامن, انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ وہ علاج کرائیں. پہلا کہا بیمار ہیں, وہ ثابت ہو گیا نہیں تھے. دوسرا کہا علاج کرائیں گے, انہوں نے نہیں کرایا, اور میں ان کو لے کے آؤں گا. اب 2 سٹیجز تو گزر گئیں. اور پھر یہ ہے کہ گھر کے افراد, یعنی بھائی تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے, اس کی اپنی فیملی ٹری ہے پوری, وہ 3 4 نسلیں ان کی ہو گئی ہیں, وہ 70s کو ٹچ کر رہے ہیں. اس لیے جو بیٹی ہے وہ فرسٹ بلڈ ریلیشن ہے, اور یہ بیان بیٹی ہے جو ان کی طرف سے بولتی ہے, ان کی طرف سے وہ سپوکس پرسن ہے پالیٹکس میں بھی. تو اس لیے یہ بیان بہت سیریس ہے. اس نے بڑا ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے اور فراڈ کرتے ہیں قومی اداروں کے ساتھ. لیکن دو چیزیں, میں چونکہ آپ کی موجودگی میں ذرا قانونی بحث کو زیادہ فوکس کر رہا تھا, لیکن ذرا ایک سیاسی پہلو بھی اب اس کا ہے نا. آپ کیونکہ متعدد بار آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو بیماری والی بات ہے وہ تو پھر آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی میڈیکل پینل اور ان کی بھی رپورٹ تھی کہ وہ شدید بیمار ہیں. جب وہ چلے گئے, انہوں نے علاج نہیں کرایا, پھر گورنمنٹ نے یہ سٹانس لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور ہم جو ہے وہ ہمیں ڈارک میں رکھا گیا, اور سچویشن اس وقت اس طرح بن گئی, اور عدالت نے ہم سے گارنٹی مانگی, اور ہم کیا گارنٹی دیتے. سو بیماری والا ایلیمنٹ تو وہ یہ لا سکتے ہیں کہ بیمار ہم نہیں کہہ رہے تھے, صرف گورنمنٹ نے بھی تسلیم کیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بیمار نہیں تھے.
دوسری چیز یہ کہ آپ اس کا ریفرنس اس طرح دے رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گارنٹر کہہ رہے تھے اب وہ بات غلط ثابت ہوگی کیونکہ ان کا ریل بلڈ یا ان کی بیٹی یا ان کی فیملی کلوز ریلیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو صبح بلا سکتے ہیں. تو اب گارنٹر جو ہیں ان پر یہ برڈن آ جائے گا کہ آپ مطلب آ سکتا ہے کہ ان کو بلایا جائے. اگر وہ آ سکتے ہیں پھر عدالتیں تو مطمئن نہیں کر سکتی کہ ہم آپ کو انصاف یعنی کہ آپ ہی کو انصاف ملے گا. وہ تو پھر اکارڈنگلی فیصلہ دیکھنا ہوگا. دیکھیے تینوں پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ماضی کی بات تھی جب وہ گئے تھے اور وہ آرڈر اس ججمنٹ کی حد تک مرج ہو چکا ہے جو فائنل ججمنٹ آ گئی ہے. اس آرڈر میں وہ مرج ہو گیا ہے. قانون یہ ہے کہ جب فائنل ججمنٹ آتی ہے تو انٹرم آرڈرز یعنی درمیانی آرڈر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے آخری آرڈر میں مرج ہو جاتے ہیں. جو حتمی آرڈر آتا ہے وہ آ گیا ہے, اس لیے پچھلی بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. اب صرف متعلقہ بات یہ ہے کہ ایک گارنٹر ہے جس نے کہا تھا کہ میں واپس لاؤں گا, وہ نہیں لا سکا. اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ فوری طور پہ شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ سے, اس لیے کہ اپوزیشن لیڈر پرائم منسٹر ان ویٹنگ کہلاتے ہیں. جی عادل, یہ جائز بات ہے, بنتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو دونوں بھائیوں نے کہا تھا اور بے شمار لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ اخلاقی طور پہ آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے, لیکن کسی نے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کچھ دیا ہو جو غلط ثابت ہو گیا. ان کا تو لکھا ہوا غلط ثابت ہو گیا. دوسرا یہ کہ جب ان کی بیٹی یہ کہتی ہیں تو عدالت کس طرح سے نہیں مانے گی کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں اس کو شام کو بلا سکتی ہوں, تو عدالت کیا کہے. تیسرا جو آپ نے گارنٹی والی بات کی کہ کوئی کورٹ کسی کو گارنٹی کرے, نہ کوئی جج, نہ کوئی وکیل, نہ کوئی عدالت اور نہ کوئی قانون کسی خاص مقدمے میں دو چوائسز لینے کی کسی کو اجازت دیتا ہے لیٹیگنٹ کو یا کسی مدعی یا ملزم کو. ایک یہ کہ اس کی پسند کا بینچ ہو یا ججز ہوں, اور دوسرا یہ کہ اس کی پسند کی ججمنٹ آئے. جو وہ مانگ سکتے ہیں میکسیمم گارنٹی ہے وہ سیکیورٹی کی. اس کے بارے میں ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کل کہا تھا کہ ان کو پیراملٹری اور رینجرز ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ اس سے مطمئن نہ ہو تو وہ ٹرائل کورٹ میں چلے جائیں جس کی ججمنٹ ہے, اس لیے کہ جب تک وہ ایک سزا بھگت رہے ہیں ٹرائل کورٹ کے وہ قیدی ہیں, اسی کے سزا یافتہ ہیں. پھر جب ان کی اپیل تھی تو وہ ہائی کورٹ کے قیدی تھے, اس لیے ہائی کورٹ نے ان کو سزا سسپینڈ کر کے چھوڑا تھا. تو وہ جہاں بھی جانا چاہیں گے ان کے لیے ایک ہی بات ہوگی, جا کے وہ سرنڈر کریں, اور اس کے بعد کیس کھلے نہ کھلے یہ عدالت کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتی ہے جب اپلیکیشن ریسرکشن کیا گی جس کی اجازت دی گئی. سر آپ نے کہا لیجسلیشن والے معاملے میں کہ اب یہ قانون سازی جو ہم نے کی یہ واپس نہیں ہو سکتی. ادھر اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی. اسپیکر صاحب کو کیا قانونی پوزیشن کا یا آئینی پوزیشن کا اندازہ نہیں ہے, اور یہ کمیٹی اب کرے گی کیا اگر آپ کوئی قانون ریورس کر ہی نہیں سکتے؟ دیکھیے جو قانون ریورس اس لیے نہیں کیا جا سکتا, اور گورنمنٹ کا موقف آئینی بھی ہے اور قانونی بھی ہے اور پارلیمانی بھی ہے. ایک ہاؤس میں سے جہاں کمیٹی نے فیصلہ کیا بل کے حق میں پاس ہوا اور پھر ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کر لی. وہ لیجسلیشن پاس کرنے کے بعد اس ہاؤس کی پراپرٹی نہیں رہا بل, وہاں سے نکل گیا. اب وہاں پینڈنسی کو اس کو کہتے ہیں فنکٹس آف شو, کہ ایسا میز جس کے اوپر کوئی کام باقی نہیں رہا, ایسا دفتر جس میں سے کام فارغ ہو گیا, فنکٹس آف شو. اس کا پرنسپل لگتا ہے. پھر آپ چلے جائیے کہ جو ہی یہ گیا سینٹ میں, سینٹ آف پاکستان میں مشترکہ طور پہ اپوزیشن کی ساری پارٹیاں وہاں بھی موجود ہیں, کسی نے نہیں کہا کہ نہ بھیجو, اس کو بھیج دیا گیا ایک جو سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے پاس. اب یہ ان کی پراپرٹی ہے, ہاؤس کی پراپرٹی نہیں ہے, کمیٹی کی پراپرٹی ہے. ظاہر ہے وڈرا نہیں ہو سکتا. جو اسپیکر صاحب نے کیا 14 رکنی کمیٹی بنائی وہ بالکل ٹھیک انہوں نے کیا. یہ وہی پارٹیاں بیٹھ کے ایک دفعہ وہ گفتگو کرنا چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. آج بھی ان کو انفارملی ہماری 4-5 ان کے بڑے لیڈروں میں سے تھے دوست جن سے گپ شپ ہوتی تھی. میں تھا, فواد چودھری تھے اور شہزاد اکبر تھے اور ایک آدھ اور ہمارے دوست تھے, جس طرح ہم گپ شپ کرتے ہیں وہاں لابیز میں. تو اس میں بھی یہ گفتگو ہے. ہم تو تیار ہیں کہ وہ کمیٹی میں بیٹھیں, اور نام کمیٹی میں انہوں نے دیے ہیں اس لیے ظاہر ہے وہ بیٹھیں گے. ان کے جو بھی وہ نہیں پیش کر سکے اس سے پہلے کسی جگہ ترامیم یا اپنی تجاویز وہ ہمارے سامنے رکھیں گے. اسی طرح سے الیکشن کمیشن کا موقف بھی ہمارے سامنے آئے گا, تو ہم دونوں کو دیکھ لیں گے. یعنی صرف امینڈمنٹ کا آپشن موجود ہے, اب کوئی لا ریورس نہیں ہونا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور صحیح بات یہی ہے کہ لا ریورس کرنے کا نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی پروسیجر باقی بچا ہے. قومی اسمبلی میں اس کو کھینچ کے لایا جائے. تو اس کا مطلب اب اگر وہ لا سینٹ میں سے ناکام ہو کے نکلے گا کوئی لا, تو وہ جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اب آئین
اگر دوست نہ پڑھنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن اس کا مطلب آپ لوگوں نے آدھا اپوزیشن کو منا لیا، آدھا جو ہے وہ منا لیں گے آپ لوگ، کیونکہ آج بجٹ بھی سیشن جو ہوا ہے بعد میں بڑا پرامن طریقے سے، اور راوی چین لکھ رہا تھا اور سب بڑے لگ نہیں رہا تھا، پچھلے ہفتے کہا گیا تھا کہ یہ ہم پاس ہی نہیں ہونے دیں گے. خیر ہم لوگ تو اس وقت بھی یہ کہتے بڑے آرام سے پاس ہو جائے گا، وہ آج ہو گیا. ویسے اگر بھی آپ بریف کامنٹ کر دیں پھر میں نے بریک لینی ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ جی عادل، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ پاس ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ بغیر کسی رنگ دار اینک کے دیکھ رہے تھے صورتحال کو. جنہوں نے اپنے اپنے رنگ کے چشمے پہنے ہوئے ہیں ان کو وہی رنگ نظر آتا ہے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، ماہر قانون، مشیر وزیر اعظم پارلیمانی امور، ہمارے ساتھ موجود